السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علماء عرب اور حضرت معاویہ رضی اللہ، تو یہ ویڈیو جو ہے علماء عرب کا حضرت معاویہ رضی اللہ کے متعلق مواقف، اور اس کو جو ہے ترت ایکسپوز کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ تو جو عرب کے علماء ہیں انہوں نے کچھ باتیں بولی ہیں، اور اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا سے بھی کچھ سوال جواب ہوا ہے اسی متعلق کہ جو عرب کے علماء ہیں جو بھی باتیں اپنی رکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے رکھتے ہیں، اور ان کے رکھنے کا جو طریقہ ہے اسی چیز پر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر کہیں بھی ہم لوگ اگر بولیں گے باغی ورڈ تو لوگ سوچیں گے کہ ہم اسے کافر بتا رہے ہیں، اور علماء جو بات کرتے ہیں عرب کے وہ سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں، جو ان کو بولنا ہے وہ سیدھے طریقے سے بولتے ہیں، گھما کے نہیں بولتے۔ اسی چیز پر یہ ڈیبیٹ ہوا ہے، اور دیکھیں کہ اس پر علی مرزا کا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ فلم يكن القتال عن كراهية وبغضاء بين علي وبين معاوية، ولما صار الصلح التحكيم بين علي وبين معاوية دخل أو قبل أن يدخل في الصلح نفسه، لما كتب الصلح كتب هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، فقال لا تكتب أمير المؤمنين، أنا ما بايعتك على أنك أمير المؤمنين. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب علي بن أبي طالب، اكتب اسمك اكتب اسمي۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو عرب کے جو لوگ ہیں نا، خواہ وہ کٹر سے کٹر وہابی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سچ بولتے ہیں۔ یعنی شیخ عثمان الخمیس جو ابھی کے ہیں ان کے بھی اگر آپ کلپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل حق علی کے ساتھ تھا اور باقی سب باغی تھے۔ وہ لفظ کہتے ہیں باغی تھے، اور یعنی اس میں کوئی ان الفاظ کے اندر کوئی نرمی نہیں کہتے، لیکن صرف آگے کہتے ہیں لیکن ہم ان پہ لعنت نہیں کرتے، سب و شتم نہیں کرتے، یہی عقیدہ ہونا بس چاہیے، صرف اتنا کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادھر بس وہ جی عرس ہو رہا ہے، فضائل ہو رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ایک وجہ دیکھیں، تعصب ہے یہ۔ جی عرب دنیا میں اگر باغی کا لفظ بولتے ہیں تو ان کو باغی کا مطلب پتہ ہے، پولیٹیکلی باغی سے مراد کافر نہیں۔ یہاں باغی آپ بول دیں وہ سمجھتے ہیں کافر کہہ دیا ہے، جس طرح عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے۔ یہاں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی مراد لے رہے ہیں اس سے، یا جو ہے نا وہ کوئی فضل اللہ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تحویل قبلہ کر دی سنیت کی، خلافت و ملوکیت لکھ کے، ٹھیک ہے، اور اس پر تر رہا ہے کہ جن لوگوں نے تب آزمائی کی نا اس کتاب کا جواب دینے کی، انہوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ وہ جواب اتنا ناقص لکھا کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ مودودی صاحب کا جواب نہیں، چاہے صلاح الدین یوسف ہو چاہے تقی عثمانی صاحب ہو۔ ہاں مطلب انہوں نے جواب لکھ کے نا اپنی بے عزتی میں اضافہ کروایا۔ اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت کوئی حسن زن قائم تھا، اب دیکھیں کتنی کمزور بات وہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جی سب و شتم کی ایک ہی روایت ہے بخاری میں، حالانکہ اس کا ایک طریق مسلم میں تھا، اس میں لعن اللہ و بالتراب موجود تھا، اور سب کا ترجمہ اگر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو منافق ہیں، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو ہم جاہل ہیں۔ اب یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ جہالت میں ہے یا منافقت ہے، اور جاہل سے مراد یعنی وہ میں جو ٹرم یوز کر رہا ہوں جو اس اعتبار سے، ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ان کی علماء کی ڈگری چھن گئی ہے، اس طرح نہیں، مراد ہے کہ نادانی، مجہول۔ تو بلکہ انہوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ان پہ جو مولا علی کے لوگ تھے وہ سب و ستم کرتے تھے معاویہ کے لوگوں پر، یہ تقی عثمانی نے اس میں رد کرتے ہوئے لکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ چھپ جائے اور وہ جھوٹ سچ لگنا شروع۔ حجر بن عدی کی جو شہادت کی وہ بات، تو یار کہ مجھے بتائیں کیا پذیرائی ملی؟ دیکھیں جسٹس غلام کچھ بھی نہیں ملک علی نے اس کی بخی اکھیر دی۔ ہاں وہ میں نے پڑھی کتاب، کمال کی کتاب ہے، وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا صلاح الدین یوسف کی کتاب میں، جب نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے کسی نے کہا یہ خلافت و ملوکیت کا جواب ہے، مجھے پتہ ہی نہیں خلافت و ملوکیت ہوتی کیا ہے، کون سی کتاب ہے۔ میں نے جب جواب پڑھا نا تو ایک ایمانداری انہوں نے کی کہ مودودی صاحب کا پورا اقتباس نقل کیا اس کتاب سے، پھر اس کا جواب دیا۔ اب وہ جب جواب نیچے میں پڑھتا تھا اور اوپر وہ اقتباس پڑھتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ تو کوئی جاہل پرائمری پاس لکھ رہا ہے جواب، اور یہ تو کوئی پی ایچ ڈی بندہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ کس کی کتاب ہے جس کا جواب دے رہا ہے؟ مجھے تو یہ کتاب پڑھ کے وہ بندہ اسٹرانگ لگ رہا ہے۔ تو مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا، میں نے میرا 2-3 دن کے اندر یہ مکمل کر دی تھی کتاب،
الحمدللہ. اور مودودی صاحب نے بھی یہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ نہیں کتاب لکھی، انہوں نے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کتاب لکھی ہے اور شاہکار ہے. میں کہتا ہوں یہ جو 2 کتابیں ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس صدی میں کہتا ہوں نہیں، اسلام کی 14 صدیوں میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت کی کوئی نظیر نہیں دکھا سکتا. اس کا ادھر بھی ترجمہ، بلکہ عدنان ابراہیم نے مودودی صاحب کا الخلافہ والملک کا حوالہ دیے میں یار وہ بھی ہیں جی، میں نے دیکھے ہیں عدنان ابراہیم کے بھی، اور یوسف القرداوی وہ مودودی صاحب کا. اب یوسف القرداوی صاحب بھی امیر شام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے تھے جو مودودی صاحب کا، لیکن وہ بس اس طریقے سے اوپنلی بیان نہیں کرتے تھے. یہ چیز وہ لیکچر عربی میں ہے اور اس میں خلافت و ملوکیت جو عربی میں جو ٹرانسلیٹ ہے ندوی نے کی ہے، میرے خیال میں کسی ندوی نے اس سے حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. سید سلمان ندوی نے شاید کی ہو، جو انڈین سکالر اللہ عالم کسی ندوی کا نام لیتے ہیں. تو اور دوسرے بھی ایک ہیں اردن کے جو حسن الثقاف ہیں، نہیں ان کو میں نے نہیں سنا، میں نے آپ سے ان کا نام لیا. جو تطہیر الجنان جو ہے اس پہ نقد لکھا ہے، نقد تطہیر الجنان، انتہائی شاندار ہے. یعنی جہاں پر ابن حجر ہیتمی جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں تو نیچے اس پہ تبصرہ جو کرتے ہیں تو اسی طرح کی حدیث پیش کر دیتے ہیں، یا اگر اوپر حدیث انہوں نے لکھی ہے تو نیچے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ انتہائی کس درجے کی روایت ہے. یعنی جس طرح سرکار یہاں پہ بھی تو ظہور احمد فیضی صاحب نے تھوڑا کام کیا یار، قرض اتار دیا. شاگرد سعیدی صاحب کے ہیں، حالانکہ سعیدی صاحب میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے پہلے کے ہوں گے اللہ عالم، کیونکہ ویسے سعیدی صاحب آپ کے استاد ہیں، مجھے بتائیں. میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ عز و جل جو نعمت الباری کی جو جلد المجلد السادس ہے کتاب الجہاد کی، وہ میں نے لکھی ہے. یعنی وہ املا کرواتے تھے تو ہم لکھتے تھے. نہیں امیر شام کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ میں نے چونکہ جس وقت ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ بحثیں تو تھی نہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے شرح مسلم میں وہی اعلیٰ حضرت والے عقیدہ لکھا ہے. نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علامہ عینی نے لکھا ہے کہ کس طرح مجتہد ہو سکتے ہیں، جو انہوں نے نہیں اس کے اوپر تو انہوں نے گرفت کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں فضائل کا پورا چیپٹر، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بریلویت کا جو ایک ان کی میں آن دا ریکارڈ نہیں بتا سکتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں وہ لادہ بات چیزیں ٹھیک ہے وہ رہنے دیں، کیونکہ مدارس کا جو ماحول ہوتا ہے، مدرسے میں اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے 8,000 12,000 کی سیلری پہ، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، کمر کے عارضے میں مبتلا تھے، تو وہ شوگر بھی تھی اور پھر بہت ساری دماغ میں جو ان کا بلڈ جانا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا. تو یہ ان پر احسان تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہ انہیں مدرسے میں رکھا ہوا تھا، تو وہ اس احسان کے نیچے تھے. تو یہ چیزیں، تو میں حضرت عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہم اہل البیت کا نام لیتے ہیں اور بڑی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فقہ ہو گیا یا دین ہو گیا، سب میں ہمارے اہل سنت میں وہی کوئی خراسان سے ہے تو کوئی کہاں سے ہے، کسی کا تعلق کس علاقے سے ہے. اہل البیت ہمیں نظر نہیں آتی. یہ حدیث الثقلین جو ہے جو ہمیں تمام کتابوں میں ملتی ہے لیکن ہماری مسجدوں میں نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اہل البیت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ظاہر تفریق ہو چکی نا سنی شیعہ کی، جب دراڑ آ گئی اور پھر حکومت میں آگے سنی، چاہے بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، چاہے عثمانی ہوں، یہ سارے ہارڈ لائنر سنی تھے. اس حوالے سے حضرت علی کے بارے میں بالکل یہ موقف ٹھیک تھا. آج بھی آیا صوفیہ میں دیکھیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی کے بعد حسن و حسین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ محمد دیکھ لیں، اشنا مشرا کے نام بھی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کٹر اینٹی شیعہ بھی تھے اور وہاں محبت اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے والے سے اپنی جگہ موجود تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ حکومت میں آ گئے، پھر شیعہ کے ہاں بھی جو ایک غلوف کا درجہ آیا نا، اس کی وجہ سے یعنی معاملات بگڑ گئے. جب غلوف کا درجہ آیا ہے تو پھر مسجدیں بھی الگ ہو گئیں، ایک فرقہ بن گیا. اور جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ خلفائے راشدین کو احترام دے رہے ہیں اور آپ تو حضرت علی علیہ السلام کو بھی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بول رہے، یعنی اس تکلیف کا اندازہ آپ آج لگائیں کہ جب کرسچنز ہمارے نبی کے خاکے یا ان کے سپورٹرز بناتے ہیں، ہمیں وہاں بھی نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں کوئی تنقید کریں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور ان کے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کو. اس طریقے سے سنیوں کے تو ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے نا. جب یہ خلفائے ثلاثہ پہ بکواسیات کرتے تھے تو سنی تو یہ وام بھی نہیں لا سکتے تھے کہ شیعہ کو ہی چڑھانے کے لیے حضرت علی کے بارے میں کوئی جملہ بول دیں، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ حضرت علی کے بارے میں بھی بکواس کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں کوئی کر رہا ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے ان کے. تو پھر انہوں نے دوسرا پھر بدلہ لیا کہ وہ ایک دراڑ پھر کھڑی کر دی. پھر وہ لڑائیوں تک نوبت گئی،
وہ وہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے گئے، یہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے رہے. آج ہم جہاں جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانی تفریق ہو کے دراڑ بہت بڑھ چکی ہے. اب اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے قرآن کے اوپر امت کو اکٹھا کریں، عقیدوں کے اوپر، اس کے بعد اہل البیت کا احترام اور یہ چیزیں بیان کریں. یہ حقیقت بات ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. اہل حدیث کے اسکالرس بن کے نکلے، ہم نے ان سے حدیث ثقلین کے بارے میں پوچھا تو وہ سیدھا حاکم میں جا کے گرے، قرآن اور سنت اور مسلم کی 4 حدیثیں انہیں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی وہ ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا تھا نا. لیکن میں بتاؤں وہ آپ کی بات عرب میں ایسا نہیں ہے. اب شیخ البانی جو ہیں شیعہ کے بارے میں اتنے ہارڈ لائنر ہیں، سخت ہیں شیعہ کے بارے میں، کوئی سنی اتنا سخت نہیں. لیکن دوسری طرف جب اہل بیت کا دفاع آتا ہے تو لگتا ہے یہ کوئی رافضی ہے. یہ ہیں ہاں جی اولو العلم ہیں یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ابن تیمیہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے، الحمدللہ. چھوڑ دیں ابن حجر کو، انہوں نے کہہ دیا کہ ابو الغادیہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ جی اسے بشارت کفایت کر جائے گی، نہیں یہ تخصیص ہے، تو اس سے وہ والی فضیلت اٹھ گئی. عدالت صحابہ میں تم کس طرح کریں. حالانکہ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مسند احمد میں مسند ابی الغادیہ موجود ہے، ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں. ہم تو آج بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ایک احترام والا جذبہ ہے. ویسے لوگ ہم سے ناراض بھی ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو. یار آپ لوگ یہ دیکھا کریں ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں. بس اگر کوئی رضی اللہ عنہ نہیں ہے میرے کہنے سے ہو نہیں جانا اس نے، اور اگر وہ ہے تو دنیا بھر کے سارے رافضی مل کے بھی اس پہ لانتے بھیجیں، اللہ کے حضور وہ رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کسی پہ قدغن نہ لگائیں، میرا رائٹ ہے یار. اگر آپ اپنے جاہل بابوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں تو ہم صحابہ کو رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ کیوں نہ کہیں؟ علیہ السلام بھی کہہ لیں یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. دعائیہ کلمات.